اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے کہ جو بہت شقی القلب ہے، تو اس کے لیے اسم اعظم الرحمن اور الرحیم ہے، اس لیے کہ اس کے دل کی نرمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہی ملے۔ اگر کوئی شخص آخرت سے بے پرواہ محسوس کرتا ہے خود کو، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ زندگی میں کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اس کے لیے گناہ بے معنی ہو گئے، تو اس کے لیے اسم اعظم القہار ہے، الجبار ہے، کیونکہ اس سے اس کو احساس ہوگا کہ کوئی اس سے پوچھنے والا بھی ہے، کسی کے سامنے اس نے جواب بھی دینا ہے۔ تو جو شخص آپ کو ملے اور جس کو اسم اعظم کی تلاش ہو، اس کی زندگی میں اس وقت اس کے نفس کی کیفیت کیا چل رہی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی اسم تجویز کیا جائے، تو اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ تو خدا را اسم اعظم بول دو نا، میرے اندر کے در کو کھول دو نا، کہ میرے لیے، میں جس جگہ پر ہوں، میرے لیے اسم اعظم کیا ہے وہ بتاؤ، تاکہ میرے اندر کا در کھل جائے اور میں اس رستے پہ چلتا جاؤں۔ ایک اور شعر ہے اسی غزل کا، ہمیشہ کھینچتے ہو ٹوٹتا ہوں، ہمیشہ کھینچتے ہو ٹوٹتا ہوں، چلو اس بار تھوڑا جھول دو نا۔ یہ بھی اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک ہی طرح سے لے کے نہیں چل سکتے نفس کو۔ اگر آپ نفس کو مکمل طور پر ڈھیل دے دیں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا، اور اگر آپ نفس کے اوپر بہت زیادہ سختی کریں گے، اس کو مسلسل کھینچ کے رکھیں گے، تو اس کا بھی نقصان ہوگا، اس لیے کہ قلوب بھی تھک جاتے ہیں، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے نفس کو کھینچا ہے، جب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے قلب پر بہت سختی کی ہے، پھر اس کو تھوڑا سا نرمی کا موقع دیں، تھوڑا سا اس کے لیے آسانی کریں، اور اس کو اس اسم اعظم والے شعر کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں، تو بیسیکلی آپ نے اپنے نفس کو سمجھ کر کبھی اس کو تھوڑی سی ڈھیل دینی ہے، کبھی اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، اور اللہ کے ناموں سے آپ نے اپنے نفس کو الائن کر کے رکھنا ہے۔ بالکل بیلنس پر وہ تب چلیں گے جب آپ اپنے نفس کو پہچانتے رہیں گے، اور جس نام کی اس وقت ضرورت ہوگی اس نام کے ذکر سے اپنے اندر کے در کو کھولتے رہیں گے۔